ہائے گائز، میں سید اعظم علی آپ کے لیے وہ کون تھی اسٹوری پارٹ 4 لے کر آیا ہوں۔ پریویس ایپیسوڈ میں آپ نے سنا، اس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ مس شہلا جب اپنے گھر سے نکل رہی تھیں تو ان کے والد صاحب بالکل بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ جائیں، لیکن مس شہلا نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی اور ان کو پیریڈ لینا تھا تو وہ نکل گئی تھی، اور ان کے والد صاحب بے بسی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آئیے سنتے ہیں اس پارٹ 4 کے اندر آگے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ مس شیلا گھر سے جا چکی تھیں اور پروفیسر صاحب جو کہ ان کے والد صاحب تھے وہ اسی کی یاد میں گم تھے کہ اچانک لینڈ لائن کی فون کی گھنٹی زور و شور سے چلانے لگی تھی۔ اس گھنٹی کی آواز ان کے سماعتوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ ایک دم بری طرح سے چونکے تھے۔ گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی تھی اور اس کی گونجدار آواز کے ساتھ ہی ان کا دل کسی انجانے اندیشے کے زیر اثر بڑی گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے فون کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم سر، شیلا ابھی تک کالج نہیں پہنچی۔ اس کی اسٹوڈنٹس اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ وہ آ رہی ہیں نا سر؟ ان کے ہیلو کے جواب میں ایئر پیس سے ابھرنے والی آواز نے ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بے چینی سے اٹھنے کو تھے کہ ان کی نگاہ سامنے چلتے ٹی وی پر پڑی اور پھر وہ جہاں کے تہاں بیٹھے رہ گئے۔ اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور یہ وہ نیوز تھی جس کو دیکھنے اور سننے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے تھے، مگر ان کی قسمت کہ انہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ خبر سننی بھی پڑ رہی تھی۔ یہ ہولناک منظر کھلی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بھی پڑ رہا تھا، اور جانے ابھی ان کی قسمت میں اور کیا کیا تھا دیکھنے کے لیے انہیں خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی تاریک کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسی ٹھنڈک جیسے کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ تو پہلے ہی سجائی نہیں دے رہا تھا، اب یہ روح تک کو منجمد کرتی ہوئی ٹھنڈک انہیں ہراساں کر رہی تھی۔ وہ سب دلی دل میں رب کو یاد کرتی اور اپنے کردہ ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی، کسی معجزے کی منتظر تھی، اور پھر واقعی جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ ہی روشن ہو گئے اور پورا کمرہ سفید دو دھاری روشنی میں نہا گیا۔ شاید بجلی کی فراوانی تھی یا کوئی اور وجہ کہ ان بلبوں کی روشنی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران و پریشان ہوتی، منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بلبوں اور ہلکی رفتار سے چلتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھیں کہ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے دیکھو، میم شیلا آ گئی۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی کچھ لڑکیوں کی نگاہ روسٹر کے ساتھ رکھی ٹیچرز چیئر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والیوں کو بھی آگاہ کیا تھا۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز نے جیسے سب کے چہروں پر خوشی کی لالی دوڑا دی تھی۔ سب نگاہیں ایک ساتھ روسٹر کی طرف اٹھی تھیں اور وہاں سر جھکائے بیٹھی مس شیلا کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینکس گاڈ میم کہ آپ آ گئیں۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے شدید طوفان میں آپ نہ آ سکیں اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار ہی چلا جائے۔ انم نے میم کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساری کلاس باپ میں سر ہلانے لگی۔ میم شیلا نے اپنا جھکا سر اٹھا کے انم کو دیکھا تو انم کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میم کے اندر بہت بدلے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر پہلی سنجیدگی
اور بے رونقی کا احساس بہت عجیب سا تھا۔ وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملمسار طبیعت کی مالک تھیں۔ ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے ہی تو سارے اسٹاف کے ساتھ ساتھ ساری طالبات بھی ان کی دل پسند کرتی تھیں۔